الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن بشكل قرآن یہدی للتی یہ رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، للتی اس رستے کی، ہی اقوام جو بہت سیدھا ہے، جو بہت بہترین ہے، ویبشر المؤمنین اور یہ بشارت دیتا ہے ایمان والوں کو، الذین یعملون الصالحات وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں نیک، ان لہم اجرا کبیرا کہ بے شک ان کے لیے اجرا کبیرا بدلہ ہے بہت بڑا، وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اور یہ بھی کہ بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، اعتدنا لہم عذابا علیما ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذابا علیما دردناک عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء کے شروع میں واقع اسراء کا ذکر فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کی کتاب تورات کا ذکر کیا، حضرت نوح کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل تمہیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ نے تمہارے باؤ اجداد کو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کرایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور انہوں نے جو دو بڑے بڑے فساد کرنے تھے ان کا ذکر فرمایا کہ کس طرح انہوں نے بڑے بڑے دو فساد کیے، اللہ کی بڑی نافرمانی کی، اور کس طرح اللہ نے پھر ان کے اوپر عذاب مسلط کیا اپنی مخلوق کی صورت میں، ان کے دشمنوں کی صورت میں۔ اور اللہ نے بتایا کہ اگر تم اپنی اصلاح کر لو گے تو اپنے فائدے کے لیے اپنی اصلاح کرو گے، اللہ تمہاری اصلاح کی وجہ سے تمہاری دنیا بھی بہتر کر دے گا، تم پہ رحم کرے گا، اور آخرت میں بھی تمہیں اللہ انعامات دے گا، بہتر بدلہ دے گا۔ اور اگر تم اپنی اصلاح نہیں کرو گے، اپنے روش پر برقرار رہو گے، تو جس طرح دو مرتبہ پہلے تم نے بڑا فساد کیا، بڑی نافرمانی کی، تو ہم نے تم پر بڑا سخت عذاب بھیجا، بڑے سخت قسم کے جنگجو دشمن تمہارے اوپر مسلط کر دیے، آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بدترین عذاب ہوگا۔ تو یہ واقعات بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے اس رستے کی جو بہت اچھا ہے، بہت بہترین ہے۔ یہ بنی اسرائیل کو خطاب ہے یا قریش کو خطاب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنی اسرائیل جو آپ کے دور میں تھے وہ بھی شامل ہیں، قریش بھی شامل ہیں، قیامت تک آنے والے لوگ شامل ہیں۔ آپ تمام بنی نوع انسان کے لیے نبی تھے، جنہوں نے آپ کی بات مان لی ان کو امت اجابت کہتے ہیں، جنہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہا انہیں امت دعوت کہتے ہیں۔ تو آپ کی تمام امت کو، چاہے جو مسلمان ہیں چاہے مسلمان نہیں ہیں، انہیں خطاب ہے۔ اب قرآن ہے، اب اللہ نے قرآن بھیج دیا ہے، اب قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، پچھلی کتابوں پر مہیمن بھی ہے۔ اب قرآن کی صورت میں اللہ نے اپنی افضل ترین کتاب، اپنے افضل ترین نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ اب یہ قرآن، پہلے تورات تھی،
پیچھے ہم نے پڑھا ہوا آتینا موسیٰ الکتاب. اب قرآن. پھر اللہ نے تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی. اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن یہدی للتی ہی اقوام، یہ ہدایت دیتا ہے اس رستے کی جو سب سے سیدھا ہے، بہترین رستے کی ہدایت دیتا ہے. اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، قرآن نازل ہونے کے بعد، اب اگر ہدایت چاہیے، اب اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اب اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے، تو اس کا طریقہ، واحد طریقہ، قرآن پر عمل کرنا ہے، قرآن پر ایمان لانا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے. اور یہ قرآن، یہ صرف کوئی مساجد کے لیے نہیں آیا، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا، یہ صرف ہماری روحانی غذا کے لیے اور ہمارے دلوں کو تسلی دینے کے لیے نہیں آیا، یہ صرف آخرت کے لیے نہیں آیا. یہ قرآن کریم ہم نے دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے، ہماری دنیا کیسے بہتر ہوگی، ہمارا کاروبار کیسے بہتر ہوگا، ہمارے روزمرہ کے معاملات کیسے بہتر ہوں گے، یہ ہماری صرف روح کی تسکین کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری جسمانی جو مسائل ہیں، ہمارے جسم کی ضرورت کے لیے بھی ہے. یہ ہماری مسجد کے لیے، ہماری عبادت کے لیے بھی ہے، اور ہمارے معاملات کے لیے بھی ہے، ہمارے عقائد کے لیے. یہ ہماری آخرت کے لیے ہے تو ہماری دنیا کے لیے بھی ہے. یہ اگر عبادت کیسے کرنی ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، نکاح و طلاق کیسے ہونا چاہیے، اس کے لیے ہے تو ہمارے روزمرہ آفس کے کاروباری معاملات، ہمارے حکومتی معاملات، ہمارے تعلیمی معاملات، ہمارے بین الاقوامی معاملات، غرض ہر شعبے میں رہنمائی کرنے والا ہے. یہ نہیں ہے کہ قرآن کا تعلق صرف دین اور بس ہماری پرائیویٹ زندگی کے ساتھ. قرآن کا تعلق ہمارے ہر لمحے کے ساتھ، انفرادی طور پر بھی ہمارے ساتھ ہے، اجتماعی طور پر بھی ہمارے ساتھ ہے. ہمارے انفرادی معاملات کیسے ہوں، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے ہو، لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہوں. تو قرآن اور قرآن کی تشریح حدیث مبارکہ، ہمارا دین، یہ اب ضابطۂ حیات ہے. یہ ایک ایک مسئلے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. ہماری دین کی اصلاح کے لیے بھی ہے، دنیا کی اصلاح کے لیے بھی ہے، آخرت کی اصلاح کے لیے بھی ہے، کاروبار کی اصلاح کے لیے بھی ہے. ہم نے آخرت میں کیسے کامیابی حاصل کرنی ہے اس کے لیے بھی، ہماری دنیا کیسے بہتر ہوگی اس کے لیے بھی، ہمیں اٹھنا کیسے ہے اس کے لیے بھی، بیٹھنا کیسے ہے اس کے لیے بھی، لیٹنا کیسے ہے اس کے لیے بھی، کھانا کیسے ہے اس کے لیے بھی، واش روم کیسے جانا ہے اس کے لیے بھی. غرض کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کا حکم، جس کے بارے میں ہمیں ہمارے دین میں ہدایات نہ ملتی ہوں. ہر مسئلے کے بارے میں ہدایات موجود ہیں. تو ساری ہدایات قرآن سے ملیں گی. قرآن کو چھوڑ کر ہم اپنی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں اپنی مرضی سے اور اپنے تجربے کے ساتھ، خود کچھ چیزیں طے کر کے قرآن کے بغیر زندگی گزارنا اپنے تجربوں سے اور پھر اس پہ مطمئن رہنا، اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے. ایک غیر مسلم یہ کام کرے تو چلو کسی حد تک سمجھ آتی ہے، وہ قرآن پر ایمان نہیں لاتا. ایک مسلمان جو ہے وہ قرآن کو اپنی زندگی سے نکال دے. آج ہمارے مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، قرآن پر ایمان کا دعویٰ رکھنے والے، آج قرآن کیا کہتا ہے انہیں پتہ ہی نہیں. انہیں قرآن کریم میں تدبر، گہرائی، اس کے مطابق تذکیر اور اس کے مطابق عمل کرنا تو درکنار، قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. کئی لوگوں نے قرآن کھول کر نہیں دیکھا ہوتا، اللہ معاف کرے. اللہ نے آسمانوں سے ہمارے لیے ہدایت بھیجی ہے، پیغام بھیجا ہے، ساتوں آسمانوں سے، ساتوں آسمانوں کے اوپر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اس قرآن میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ہم قرآن
میں وہ آیات نازل کرتے ہیں جس میں شفا بھی ہے، روحانی بھی جسمانی بھی، اور رحمت اور رحمت بھی ہے للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ فرمایا ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے، ہر قسم کی، جسمانی بھی، روحانی بھی، اور رحمت بھی۔ قرآن کریم کوئی ہم پہ بے جا پابندیاں لگانے نہیں آیا، کوئی ہمیں مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے اس لیے آپ پر قرآن نازل نہیں کیا کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، آپ پر کتاب نازل کی گئی ہے، اس لیے نازل نہیں کی گئی کہ آپ کے دل میں تنگی آئے کہ جی یہ ہم کن پابندیوں میں ہم پھنس گئے ہیں۔ یہ تو رحمت ہے اللہ کی طرف سے، بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ اس سے بڑا اللہ کا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن سے بڑا، نبی سے بڑا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی قرآن امت تک پہنچانے کے لیے، اس قرآن کی وضاحت کرنے کے لیے، یہ آپ کا فرض منصبی تھا۔ آپ سے بڑا امت کے لیے رحمت تو کوئی نہیں ہے، قرآن سے بڑی امت کے لیے رحمت تو کوئی نہیں ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تم میں آسانی چاہتے ہیں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی چاہتے ہیں، اللہ تم پہ تنگی نہیں چاہتے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں کوئی سختی، کوئی حرج نہیں رکھا، بلا وجہ کی پابندیاں نہیں رکھی۔ اگر کوئی پابندی، کوئی روک ٹوک ہے تو ہمارے فائدے کے لیے، ہماری اس دنیاوی اور اخروی اصلاح کے لیے۔ تو یہ قرآن بہترین رستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اتنا جامع جملہ ہے، اس سے اور مزید جامع جملہ کیا ہو سکتا ہے؟ بہترین رستے کی رہنمائی۔ کوئی اس میں صلاحت نہیں ہے کہ جی وہ صرف ہماری مسجد کی اصلاح کرے گا، صرف انفرادی اصلاح کرے گا، صرف آخرت کی اصلاح کرے گا۔ یہ ہمارے ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے۔ اس پر ایمان لانے سے، اس کو پڑھنے سے، اس کو سیکھنے سے، اس پہ تدبر کرنے سے، اس پر عمل کرنے سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمیں دنیا میں عروج مل سکتا ہے اور آخرت میں بھی، اور اس کو چھوڑنے سے ہم دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو جائیں گے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ سب سے افضل کام قرآن سیکھنا اور سکھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح ارشاد ہے، آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے علی الاطلاق جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں قرآن شامل نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں آج ذلت کا شکار کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے، واضح وجہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم ترقی کیسے کریں، باقی قوموں ہم پیچھے رہ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو قرآن کریم کو چھوڑ کر ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس رستے کی جو سب سے بہتر ہے، سب سے سیدھا رستہ ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور یہ بشارت دیتا ہے قرآن، خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں۔ کیا خوشخبری سناتا ہے؟ انہیں نیک عمل کرنے والے ایمان والوں کو انہیں خوشخبری سناتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جب یہ ایمان والوں، نیک عمل کرنے والوں کو اجر عظیم کی بشارت دیتا ہے دنیا اور آخرت میں، تو پھر جو ایمان نہیں لائیں گے انہیں بھی ڈراوا دے گا۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر، قرآن انہیں یہ خوشخبری دیتا ہے ایمان نہ لانے والوں کو۔ وہ عطفہ ہے، یعنی یہ قرآن بشارت دیتا ہے ایمان لانے والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں، انہیں تو قرآن بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے دنیا اور آخرت میں۔ یعنی واو کا مطلب اور، یعنی اور یہ بھی بشارت دیتا ہے، یہ عطف ہے، اور بشارت دیتا ہے کہ بے شک جو لوگ نہیں ایمان لاتے آخرت پر، ایمان لانے والوں کو تو بشارت دی اجر عظیم کی، تو جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر ان کو کیا بشارت دیتا ہے؟ اعتدنا لهم عذابا علیما، کہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب دردناک عذاب جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی،
تو یہ بشارت تو نہیں ہے، یہ خوشخبری تو نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا ڈراوا ہے، یہ تو بڑی دھمکی ہے۔ اور صرف دھمکی نہیں ہے، ایسے ہی ہونا ہے جیسے اللہ نے فرمایا ہے۔ تو یہ بشارت کیسے ہے؟ یہ بشارت نہیں ہے، یہ تو انذار ہے۔ تو یہ اصل میں طنز ہے۔ ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو تو اللہ بشارت دیتے ہیں، قرآن بشارت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہیں قرآن کے ذریعے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے دنیا اور آخرت میں۔ جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے بشارت ہے تنزن کہ ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن ایک تو بہترین رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے ہر مسئلے میں، انفرادی بھی، اجتماعی بھی، دینی بھی، دنیاوی بھی، ہر مسئلے میں بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ اور دو کام کرتا ہے، ایک ایمان والوں کو بشارت دینے کا اجر عظیم کی، اور نہ ایمان لانے والوں کو عذاب علیم کی بشارت دیتا ہے، یعنی عذاب علیم سے ڈراتا ہے۔ یعنی قرآن دو کام کرتا ہے سیدھے رستے کی ہدایت دینے کے علاوہ، ایمان والوں کو بشارت دیتا ہے اور ایمان نہ لانے والوں کو ڈراتا ہے۔ اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفات ذکر ہوئی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا، ومبشرا اور بشارتیں دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا۔ بشارت کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے بشارت، دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کس کو ڈرانا؟ یعنی جو ایمان نہیں لاتے ان کو ڈرانا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، اے لوگو بے شک میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبشر بھی ہیں، بشارت دینے والے بھی اور ڈرانے والے بھی ہیں۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، بس تحقیق تمہارے پاس وہ نبی آ گیا ہے جو بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے۔ یہی کام قرآن کا بھی ہے۔ قرآن کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں فرق تو ہے نہیں، قرآن کریم اور سنت میں فرق تو نہیں ہے۔ قرآن کریم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ پر قرآن کے علاوہ وحی ہوتی تھی، آپ نے اس سے قرآن کی ہی تشریح کی ہے، قرآن کا ہی بیان ہے وہ، اس میں اور قرآن میں فرق تو نہیں ہے۔ قرآن اور سنت دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، اور جو چیز اللہ کی طرف سے ہو اس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت بڑا اختلاف ہوتا، لیکن قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے اور سنت بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو جو دونوں ایک ہی جگہ سے آئے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دونوں ہم تک پہنچے ہیں، تو دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہوگا، دونوں ایک جیسی چیزیں ہوں گی۔ قرآن بھی بشارت دیتا ہے، ڈراتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشیر اور نذیر ہے۔ اصل میں جس نے نہیں ماننا ہوتا، قرآن کا انکار کرنا مشکل لگتا ہے، لوگ جذباتی زیادہ ہو جاتے ہیں، تو حدیث کا وہ لوگ انکار کرتے ہیں کہ حدیث تو اس میں تو ضعیف حدیثیں بھی ہیں، موضوع حدیثیں بھی ہیں، یہ بھی ہے۔ حالانکہ اتنا لمبا چوڑا کام ہوا، حدیثوں پر اتنی محنت ہوئی، لاکھوں راویوں کو پرکھا گیا، صحیح ضعیف احادیث کو الگ کیا گیا، تو لوگ احادیث کے بارے میں اس لیے نہیں اعتراض کرتے کہ وہ حدیث پر محنت نہیں کی، ہمارے سلف صالحین نے، محدثین نے، حدیث کی حفاظت نہیں ہوئی، اس لیے اعتراض کر دیتے ہیں کہ حدیث پر اعتراض کرنے سے اصل میں وہ جان چھڑا لیتے ہیں دین سے۔ تفصیلات تو حدیث میں آتی ہیں، قرآن تو نماز پڑھنے کی بات کرے گا، اقیم الصلاۃ، قرآن تو تفصیلات میں بیان کرے گا۔ وہ کہتے ہیں حدیث سے جان چھڑا لو۔ حدیث سے جان چھڑانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو صلاۃ کا معنی کر دیں گے دعا کرنا، صلاۃ کا ایک معنی دعا کرنا بھی ہوتا ہے، وہ تو حدیث بتائے گی کہ نماز فجر میں بھی نماز پڑھنی ہے، اتنی رکعتیں پڑھنی ہے، اتنے فرائض ہیں اور اتنی سنتیں ہیں، اور اس طرح وضو کرنا ہے، یہ اس کا ٹائم ہے، اور یہ اس کی تفصیلات ہیں، ظہر کی یہ تفصیلات ہیں، عصر کی، وہ تو حدیث بتائے گی۔ حدیث سے جان چھڑا لو تو دین سے جان چھوٹ جائے گی۔ جو اصل میں جو بھی قرآن سے جو بھی کتاب و سنت
اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے وہ کتاب و سنت سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے. جتنے فرقے پیدا ہوئے، خارجی، شیعہ، معتزلہ، جہمیہ، جتنے فرقے پیدا ہوئے شروع میں اور آج تک، تو وہ تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں پرانی آیات کی، احادیث مبارکہ کی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، احادیث مبارکہ میں شکوک و شبہات اٹھاتے ہیں صحیح احادیث مبارکہ میں. تو قرآن بھی ایک تو بہترین راستے کی رہنمائی کرتا ہے اور ایمان والوں کو بشارت دیتا ہے اجر عظیم کی، اور ایمان نہ لانے والوں کو ڈراتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کرتے رہے، قرآن کریم سنا سنا کر، اور سنت جو وہی آپ پر نازل ہوتی تھی وہ لوگوں کو سنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشارت اور انذار کا کام کرتے تھے. تو دین میں بشارت اور انذار دونوں ہیں. یعنی یہ نہیں ہے لوگوں کو صرف ڈرانا، یعنی اگر لوگوں کو صرف ڈرایا جائے اللہ بڑا سخت سزا دینے والے ہیں، دنیا آخرت کی سزائیں بہت زیادہ ہیں، دنیا میں بھی سزائیں ہیں اگر اللہ کی نافرمانی ہو، قبر میں بھی سزا ہے، آخرت میں بھی سزا ہے. اگر لوگوں کو صرف ڈرایا جائے گا تو اگر لوگ، دیکھیے انسان بندہ بشر ہے، غلطی ہو جاتی ہے، صرف ڈرایا جائے گا تو اگر ایک بندہ کہے گا کہ جی اگر اللہ اتنی سخت سزا دیتے ہیں تو مجھ سے تو یہ گناہ ہو گیا، بشر تقاضے کے تحت یہ گناہ ہو گیا، یہ گناہ ہو گیا، تو اب وہ توبہ کیسے کرے گا، اپنی اصلاح کیسے کرے گا؟ وہ تو کہے گا مجھ سے تو بڑے گناہ ہو گئے، تو اب اللہ نے جب مجھے سزا دینی ہی دینی ہے تو پھر میری تو اصلاح نہیں ہو سکتی، بعد میں میری تو اب اصلاح نہیں ہو سکتی، پھر وہ مزید گناہوں میں پختہ ہوتا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، اگر کوئی بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، ایک قدم آگے بڑھائے، اللہ کی طرف بڑھائے، تو اللہ دو قدم اس کی طرف قدم بڑھائیں گے. اگر کوئی اللہ کی طرف چل کر آئے، اللہ اس کی طرف دوڑ کر آئیں گے. کوئی اللہ کی طرف رجوع کر کے تو دیکھے، کوئی اللہ سے معافی مانگ کر تو دیکھے. اگر وہ زمین بھر کے گناہوں کے لیے آئے، اللہ آسمان بھر کے مغفرت کے لیے آئیں گے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. پھر یہ انذار تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں بہت زیادہ. اگر وہ بھی توبہ کر لیں ان کے لیے بشارت ہے کہ سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے. صرف معاف نہیں کریں گے، اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات. اور جو ویسے ہی نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے بشارت کہ تمہارے لیے دنیا میں بھی نعمتیں ہیں، قبر میں بھی تمہارے لیے قبر وسیع ہو جائے گی، اور آخرت میں بھی نعمتیں ہیں. تو بشارت، اچھے لوگوں کو بشارت دینا. کن کو بشارت دینا؟ ان لوگوں کو جو ایمان لانے والے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں. پتہ لگا ایمان نام ہے، اللہ پر ایمان لایا جائے اور ساتھ نیک عمل بھی کیے جائیں. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ. قرآن بشارت دیتا ہے ان مؤمنین کو جو نیک عمل کرتے ہیں، انہیں اجر عظیم کی بشارت دیتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اب ایک بندہ کہ میں تو مومن ہوں لیکن وہ نیک عمل نہ کرے، یعنی منہ سے دعویٰ کرتا رہے میں تو مومن ہوں، میں تو ایمان والا ہوں، میں تو مسلمان ہوں، میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، نیک عمل کوئی نہ کرے، تو ایسے لوگوں کو قرآن بشارت نہیں دیتا. ہاں کوئی توبہ کر لے، استغفار کر لے اور پھر آئندہ نیک عمل کرنا شروع کر دے تو اس کے لیے بھی بشارت ہے. لیکن اگر ایک بندہ منہ سے بس ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، لیکن عمل نہیں کرتا اس کے مطابق، نیک عمل نہیں کرتا، تو پتہ لگا ایمان کا دعویٰ کرنے سے بشارت نہیں ملتی. ایمان کا دعویٰ کرنے کے ساتھ نیک عمل کریں گے تو بشارت ملے گی. نیک عمل ایمان میں شامل ہے، اور جو ایمان نہیں لاتا پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تو قرآن بشارت بھی دیتا ہے اور ڈراتا بھی ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. اور دعا کرتا ہے انسان شر کی، دعاءَهُ بالخیر، اس کی دعا خیر کے ساتھ. یعنی انسان دعا کرتا ہے انسان شر کے ساتھ جیسے وہ دعا کرتا ہے خیر کے ساتھ.
دیکھیے انسان کی فطرت میں ہے، انسان ناقص ہے، انسان کو پتہ ہے کہ میرے ہاتھ میں ہر چیز نہیں ہے، میں ساری چیزیں خود بخود حاصل نہیں کر سکتا، میں ہر مصیبت سے خود بخود بچ نہیں سکتا، میں خود ناقص ہوں، میں خود مخلوق ہوں، مجھے میرے خالق نے پیدا کیا ہے، وہ کامل ہے، وہ میری مشکلات بھی دور کر سکتا ہے، وہ مجھے نعمتیں بھی دے سکتا ہے۔ تو انسان کی فطرت میں ہے انسان خیر مانگتا ہے اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے رب سے۔ لیکن انسان جلد باز بھی ہے، انسان بعض دفعہ ناراض ہوتا ہے، جس طرح وہ خیر مانگتا ہے اس طرح وہ شر بھی مانگ لیتا ہے۔ یعنی انسان اپنے لیے خیر مانگتا ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے خیر مانگتا ہے، دوسروں کے لیے خیر مانگتا ہے، تو جس طرح خیر مانگتا ہے تو انسان جلد باز ہے، اور تو انسان شر بھی مانگ لیتا ہے دوسروں کے لیے، بد دعا بھی کر دیتا ہے، جس طرح دعا کرتا ہے اپنے لیے دوسروں کے لیے بد دعا بھی کر دیتا ہے۔ اور یہ جو بد دعا کرتا ہے جلد بازی کی وجہ سے، تو یہ نہیں صرف دوسروں کے لیے بد دعا کرے، غیروں کے لیے بد دعا کرے، دشمن کے لیے بد دعا کرے، کئی دفعہ وہ اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے وقتی ناراضگی ہوتی ہے، کوئی فوری معاملہ ہوتا ہے تو وہ بد دعا کر دیتا ہے، اور وہ اپنے خلاف بد دعا کر دیتا ہے۔ اتنا جلد باز ہے انسان، اس کو احساس نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو انسان کیسا ہے، کہ یہ دعا کرتا ہے انسان برائی کی، یعنی بری دعا کرتا ہے، یعنی بد دعا کرتا ہے، دعا ہو بالخیر، جیسے خیر کی دعا ہوتی ہے، یعنی یہ تو سمجھ آتی ہے انسان خیر کی دعا کرے اپنے لیے، دوسروں کے لیے، تو انسان شر کی دعا کر لیتا ہے۔ وکان الانسان عجولا، اور انسان کتنا جلد باز ہے، یعنی یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے، کتنی جلد بازی کی بات ہے، یہ تو کوئی وقار، کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، انسان اپنے ہی خلاف بد دعا کر لے، تھوڑا سا ناراض ہوتا ہے اپنے پیاروں سے، انہیں پیاروں کو بد دعا دے ڈالتا ہے۔ ماں باپ ہی سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں بچوں سے، محبت کرنے والے ہیں، ان کا دھیان رکھنے والے ہیں، تو کوئی ناراضگی ہوئی بچوں سے، کوئی ٹینشن ہوئی، کوئی آفس کا کوئی مسئلہ ہوا، تو کوئی غصہ آیا بچوں پر، تو بچوں کو بد دعا دے دی۔ بھئی ماں باپ کی بد دعا تو لگ جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے جلد بازی میں کنٹرول نہیں کیا تو آپ نے بد دعا دے دی اپنے پیاروں کو، اپنے بچوں کو، وہ دعا بد دعا قبول ہو گئی، پھر کیا کرو گے؟ کئی دفعہ انسان اپنے خلاف بد دعا کر لیتا ہے جلد بازی میں، اگر میں نے یہ نہ کیا تو مجھ پر یہ عذاب نازل ہو، میرے ساتھ یہ ہو، میرے ساتھ یہ ہو، انسان اس قسم کی باتیں کر لیتا ہے۔ کئی دفعہ انسان جو ہے وہ اپنے بارے میں بد دعا کر دیتا ہے۔ اب اللہ کو پتہ ہے کہ انسان ناقص ہے، انسان جلد باز ہے۔ آپ اللہ کے انسان کے ساتھ رحمت دیکھیں کہ اللہ کو پتہ ہے کہ انسان اس کو اپنے خالق سے، اپنے مالک سے خیر مانگنی ہے۔ جب انسان اللہ سے خیر مانگتا ہے، اللہ انسان کی خیر کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اللہ کا پیارا، اللہ کی بات ماننے والا، اللہ کا بندہ نیک، وہ دعا کرتا ہے خیر کی، اللہ اس کی بھی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ کوئی اللہ کا گناہ گار بندہ ہو، وہ خیر کی دعا کرے، اللہ اس کی دعا بھی قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے انسان کو ضرورت ہے۔ تو جب انسان جلد بازی میں، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے، جب انسان جلد بازی میں بد دعا کر بیٹھتا ہے تو اللہ بد دعا قبول ہی نہیں کرتے، اللہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، اللہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر اللہ اس کی پرواہ کرنا شروع کر دیں، اور اللہ جس طرح انسان کی اچھی دعائیں اللہ قبول کرتے ہیں، تو اگر اللہ انسان کی جلد بازی میں کی گئی بد دعائیں جو اس کے اپنے خلاف ہوتی ہیں، اس کے بیوی بچوں کے خلاف، اس کے پیاروں کے خلاف ہوتی ہیں، اگر اللہ وہ قبول کرنا شروع کر دے تو پھر تو دنیا میں کوئی انسان شاید بچے ہی نہ، پھر تو انسان شاید آگے سروائیو بھی نہ کر سکے، پھر تو وہ اپنے آپ اپنے خلاف ہی انسان موت کی بد دعا کر رہا ہوتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں موت کی بد دعا کر رہا ہوتا ہے۔
یہاں تو ذکر نہیں ہے، یہاں تو اللہ نے صرف یہ ذکر کیا کہ جس طرح انسان خیر کی دعا کرتا ہے اس طرح انسان شر کی دعا بھی کرتا ہے، انسان کتنا جلد باز ہے۔ دوسری آیت میں اس کی مزید وضاحت اللہ فرماتے ہیں سورہ یونس میں، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ، سورہ یونس آیت نمبر 11، اور اگر اللہ جلدی دے دے لوگوں کو برائی، استعجالہم بالخیر، جیسے وہ خیر کو جلدی مانگتے ہیں، لقضی الیہم اجلہم، البتہ تمام کر دی جائے ان کی طرف ان کی اجل۔ کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ سے خیر مانگتے ہیں تو اللہ ان کی خیر کی دعا جلدی قبول کر لیتے ہیں، جس طرح اللہ خیر کی دعا جلدی قبول کر لیتے ہیں، اگر اس طرح اللہ لوگوں کی شر کی بد دعا جلدی قبول کرنا شروع کر دیں خیر کی دعا کی طرح، تو لوگوں پر موت آ جائے۔ لوگ خود ہی اپنے خلاف موت کی بد دعا کرتے رہتے ہیں۔ عام طور پہ ماں باپ بچوں کو کہہ دیتے ہیں تیرا کخ نہ رہے، تیرا بیڑا غرق، تو برباد ہو جائے، تیری مت ماری جائے، اور اس قسم کے الفاظ ہم بولتے رہتے ہیں، زبان کی ہم حفاظت نہیں کرتے۔ اور اپنے بارے میں کئی دفعہ میاں بیوی کے لڑائی میں عورتیں جذباتی انداز سے اپنے ہی خلاف بد دعا کر دیتی ہیں، مرد جذباتی انداز سے اپنے ہی خلاف ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت آپ دیکھیے کہ اللہ انسان کو منع کرتے ہیں انسان کو جلد باز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ عام طور پر اس قسم کی جو بد دعائیں ہیں اللہ ان کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ ان کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں اگر یہ جس طرح تمہاری خیر کی دعائیں تم چاہتے ہو میں جلدی قبول کروں، اگر میں یہ تمہاری بد دعائیں شر کی جلدی قبول کرنا شروع کر دوں تو تمہاری موت آ جائے، لقضی الیہم اجلہم۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کو اللہ سے خیر کی دعائی کرنی چاہیے، انسان کو اللہ سے شر کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بڑی جلد بازی ہے، انسان کو اتنا جلد باز نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے ہی خلاف اپنے پیاروں کے خلاف انسان بد دعائیں کرے، یہ جلد بازی ہے اور یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، یعنی اچھی دعائیں دینی چاہیے، ناراض ہو پھر بھی انسان اپنی عادت بنائے کہ انسان منہ سے اچھے کلمات نکالے۔ دیکھیے اپنی زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس پر تیار کیا ہوتا ہے کہ انہیں غصہ بھی آئے، خوش ہوتا تو انسان دعا دیتا ہے دوسروں کو، اپنے بچوں کو، اپنے پیاروں کو۔ تو بعض ماں باپ ایسے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اتنا انہوں نے ٹریننگ کی ہوتی ہے، اپنی زبان کی اتنی حفاظت کی ہوتی ہے، انہیں غصہ بھی آئے تو وہ دعا ہی دیتے ہیں غصے میں بھی، اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہارا بیڑا پار لگا دے، غصے میں کہتے ہیں اللہ تمہارا بیڑا پار لگا دے۔ تو یہ بہت اچھی عادت ہے کہ اتنا کنٹرول انسان کو اپنے آپ پر ہونا چاہیے، ورنہ انسان سے بڑا جلد باز اور انسان اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والا ہوگا۔ تو اس کی ٹریننگ کرنی چاہیے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ حرم کے امام عبدالرحمن سدیس، ان کے بارے میں آتا ہے ان کی والدہ ناراض ہوتی تھی، وہ انہیں بددعا دیتی تھی، یعنی ناراض ہو کر اللہ تجھے حرم کا امام بنا دے، وہ جو ناراض ہو کے وہ جو بد دعائیں دعائیں دیتی تھی تو اللہ وہ دعائیں بھی قبول کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال اس کی ہمیں ٹریننگ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ انسان اپنے خلاف بد دعا کر رہا ہوتا ہے اپنی جلد بازی کی وجہ سے، اور عام طور پر میاں بیوی کے جھگڑوں میں جلد بازی میں ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کر رہے ہوتے ہیں، وہ بعد میں اس کا نقصان خود بھی ہوتا ہے ایک دوسرے کو۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے بنایا رات کو اور دن کو دو نشانیاں۔ اللہ فرماتے ہیں رات اور دن یہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے دو نشانیاں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کائنات میں اپنی بہت سی نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں، جس میں آسمان ہے، زمین ہے، ہوائیں ہیں، بادل ہے، بارش ہے، یہ جو اللہ نے مختلف قسم کی مخلوقات پھیلا دی۔ تو اسی طرح یہ رات اور دن، رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، پھر دن کے بعد دوبارہ دن نہیں آتا، رات کے بعد دوبارہ رات نہیں آتی، پھر رات اور دن ہمیشہ ایک برابر نہیں ہے، کبھی رات لمبی ہو رہی ہے، کبھی دن لمبا ہو رہا ہے۔
کبھی دن کا کچھ حصہ رات اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، کبھی رات کا کچھ حصہ دن اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ یکور اللیل علی النہار اور یکور النہار علی اللیل، کبھی رات کا کچھ حصہ دن میں داخل ہو جاتا ہے، کبھی دن کا کچھ حصہ رات میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر رات 12 گھنٹے کی یا دن 12 گھنٹے کا ہے، کبھی رات 13 گھنٹے کی ہو جاتی ہے، دن 11 گھنٹے کا رہ جاتا ہے، کبھی دن 13 گھنٹے کا ہو جاتا ہے، رات 11 گھنٹے کی رہ جاتی ہے، کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ یہ اللہ کی عظیم ترین قدرت ہے، بہت بڑی نشانی ہے۔ اگر انسان نے غور کرنا ہے، دیکھیں کہ ایسے بدبخت بھی ہیں کہ سارا دنیا کا نظام دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اس دنیا کا خالق ہی کوئی نہیں، سب خود بخود ہی چل رہا ہے۔ اتنی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ کر بھی کوئی کہ خود بخود ہی چل رہا ہے، اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہوگی؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو اس کائنات میں جو اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں، بڑی بڑی قدرتیں ہیں، ان میں غور کرو، نیوٹرل ہو کر تمہیں ہر چیز میں اللہ کی نشانی، اللہ نظر آئے گا ہر چیز میں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے بنایا رات کو اور دن کو دو نشانیاں، دو بڑی بڑی نشانیاں۔ رات کو پہلے ذکر کرتے ہیں اکثر اللہ تعالیٰ، دن کو بعد میں ذکر کرتے ہیں کیونکہ رات پہلے آتی ہے۔ ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، پس ہم نے سیاہ کر دیا، مٹا دیا رات کی نشانی کو، یعنی رات کی نشانی کو ہم نے سیاہ کر دیا، یعنی اس میں اندھیرا ہوتا ہے، اس میں روشنی نہیں ہوتی، تاکہ انسان نیند کر سکے، انسان اس میں اپنی تھکاوٹ اتار سکے۔ اگر رات کو روشنی ہوتی تو انسان اس انداز سے انسان وہ اپنی تھکاوٹ دور نہ کر سکتا۔ یعنی انسان کتنا تھکا ہوتا ہے، پورے دن انسان 8 گھنٹے 10 گھنٹے محنت کر کے تھکا ہوتا ہے، رات سوتا ہے، اللہ نے نیند کے اندر کیسا سکون رکھا ہے، انسان صبح اٹھتا ہے تو گویا کہ انسان کی پوری آپ سمجھے اوور ہالنگ ہو چکی ہوتی ہے، ساری تھکاوٹ انسان کی نکل چکی ہوتی ہے۔ اگر انسان نہ سوئے تو وہ سوئے بغیر وہ تھکاوٹ دور ہی نہیں ہو سکتی۔ سوئے بغیر انسان دوبارہ اگلے دن نئے سرے سے اپنے آپ کو کام کے لیے کیسے تیار کرے؟ اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ تو فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، رات کی نشانی کو ہم نے مٹا دیا یا ہم نے سیاہ کر دیا، اس میں روشنی نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور ہم نے بنایا دن کی نشانی کو مبصرةً، روشن۔ دن کی نشانی روشن ہے، چمکدار ہے، اس میں روشنی ہوتی ہے، سورج کی روشنی۔ کیوں؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، اب چونکہ اللہ نے دن کو اپنی معیشت کے لیے جائز طریقے سے روزی کمانے کے لیے اللہ نے بنایا ہے کہ انسان اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے کمائے حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، تو اللہ نے دن کو روشن بنایا۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اللہ کا، اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ پتہ لگا کہ مال کمانا، روزی کمانا، یہ اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے تو اللہ کا فضل ہے، یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے، کوئی نحوست نہیں ہے۔ تجارت کرنا، کمائی کرنا، اگر نمازیں اس سے خراب نہیں ہوتی، اللہ نے جو ہمارے لیے احکامات دیے، اگر وہ احکامات ڈسٹرب نہیں ہوتے اور انسان حلال طریقے سے کماتا ہے تو یہ مال اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ نے مال کمانے کے لیے دن رکھا ہے، اور دن کو اللہ نے روشنی والا بنایا ہے، اور رات کو اللہ نے سیاہ بنایا ہے، روشنی کے بغیر بنایا ہے، آرام کے لیے۔ یہی فطرت ہے، ہمیں اسی فطرت کے مطابق دن اور رات میں کام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ رات میں بھی کام کیا جائے، دن میں بھی کام کیا جائے، رات بھی سویا جائے، دن کو بھی سویا جائے، یہ فطرت کے خلاف ہے، اس سے وسائل بھی بڑے ضائع ہوتے ہیں۔ اللہ نے جو ہمارے لیے نعمتیں رکھی ہیں، وہ نعمتیں بھی بلا وجہ ضائع ہوتی ہیں۔ انسان دن کے اندر سونا شروع کر دے تو دن کی روشنی جو اللہ نے رکھی ہے، تو دن کی روشنی سے انسان بڑے فائدے اٹھا سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے دن کی نشانی کو روشن رکھا ہے، مبصرةً، دیکھنے کو روشن، کیوں؟ تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ تو رات کو اللہ نے سیاہ رکھا تاکہ اس میں انسان آرام کر سکے۔ یہاں آرام کا ذکر نہیں ہے، وہ دوسری آیات میں ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کا اللہ نے ذکر کیا کہ اس کی روشنی اس لیے ہے تاکہ انسان اللہ کا فضل تلاش کرے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کو دن کی روشنی کو یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں اگر ہم کہیں کہ جی
کاروبار کے لیے مارکیٹوں کا وقت تو 11 بجے 12 بجے شروع ہوتا ہے، پہلے گاہک ہی کوئی نہیں آتا، تو ہم گویا کہ دن کا بڑا حصہ جو روشنی کا ہم نے ضائع کر دیا اس کو. سو لوگ جو ہیں وہ رات جاگتے ہیں، جو رات آرام کے لیے تھی، اور کاروبار جو ہے مارکیٹیں کھلتی ہیں 11 بجے 12 بجے 1 بجے، تو دن کا بڑا حصہ ضائع کر دی، دن کی روشنی کا بڑا حصہ ضائع کر دی. اور آپ دیکھیے کہ جب دن کی روشنی کا بڑا حصہ ضائع کرتے ہیں تو رات کو پھر ہمیں بجلی استعمال کرنی پڑتی ہے، اور بلا وجہ کی بجلی استعمال ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں ہمارے ہاں بجلی کا کتنا بڑا مسئلہ ہے. یہ جو بجلی کے ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اگر یہ رات کی مارکیٹیں بند ہو جائیں تو یہ لوڈ شیڈنگ کی ضرورت ہی نہ پڑے، صرف دن کی روشنی کو استعمال کر لیا جائے، صحیح طریقے سے مینیج کر لیا جائے، فطرت کے مطابق چلا جائے. دیکھیے ہم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، غیر مسلم لوگ انہوں نے اپنے آپ کو مینیج کیا ہوا، وہ تو ہماری طرح 12 بجے 1 بجے کاروبار شروع نہیں کرتے. پاکستان میں چھوٹے شہروں میں بھی ایسا سسٹم نہیں ہے، لاہور میں زیادہ ہے. تو یہ فطرت کے خلاف. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کے فضل تلاش کرو. اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، اور اللہ کے جو اللہ نے فطرت بنائی ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے. رات عشاء کے بعد سو جانا چاہیے، جلدی سونا چاہیے، اور دن کو انسان کام کاج کے لیے رکھے. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم جانو تعداد سالوں کی اور حساب جانو. یعنی جو اللہ نے دن اور رات بنائے ہیں، یہ دن اور رات بدل بدل کر آتے ہیں. تو رات اللہ نے سیاہ بنائی آرام کرنے کے لیے، یہاں ذکر نہیں ہے. دن کو اللہ نے روشن بنایا کاروبار کے لیے، اس کے اندر اشارہ ہے رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے. یہ جو دن اور رات کا سلسلہ ہے، ایک تو یہ کاروبار کے لیے اور آرام کے لیے، دوسرا کہ دن اور رات کے عدلنے بدلنے سے سالوں کا حساب ہوتا ہے، سالوں کی تعداد کا علم ہوتا ہے اور حساب ہوتا ہے. یہ حساب رکھنے کے لیے دن اور رات کی بڑی اہمیت. دیکھیے دن کی بنیاد سورج ہے، رات کی بنیاد رات میں چاند ہوتا ہے. پرانے زمانے میں یہ تاریخ وغیرہ نہیں ہوتی تھی، تو پرانے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، اگر وہ تاریخ یاد نہیں رکھتے تھے تو چاند کو دیکھ کر، تاریخ نہ بھی یاد ہو تو پہلی رات کے چاند کو دیکھ کر پورے مہینے کے حساب میں رکھیں تو پہلی رات کا چاند نکلے گا تو پتہ لگ جائے گا کہ پہلی رات کا چاند ہے. اگر 14ویں رات کا چاند دیکھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ 14ویں کے چاند ہے، 15ویں کے چاند ہے، اگر وہ حساب نہ بھی رکھا جائے تاریخ کا. اچھا، یہ تو ہے دنوں کا حساب جو چاند سے ہوتا ہے. اب ایک دن ہے، دن کے اندر اس وقت کیا ٹائم ہے. ایک تو ہم گھڑی میں ٹائم دیکھیں، انسان صبح لیٹ اٹھے تو ہم فوراً گھڑی دیکھیں جی کیا ٹائم ہو گیا، 10 بج گئے 11 بج گئے 12 بج گئے. اور ایک ہے کہ انسان سورج کو دیکھ کر کہ سورج کہاں پہنچے. اگر سورج ہمارے بالکل سر کے اوپر ہے تو انسان سمجھے کہ نصف النہار ہے. تو صرف سورج کو دیکھ کر بھی ٹائم کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. اگر سورج ڈھل رہا ہے، سورج اس جگہ پہنچ گیا ہے، تو انسان اندازہ کر لے کہ اب اس وقت سہ پیر ہونے والی ہے. جب تک گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں، یہ تو 200-300 سال پہلے تھی، 400 سال پہلے گھڑیاں آئی ہیں، تو جب یہ نہیں ہوتی تھی لوگ سورج سے اندازہ کرتے تھے. دن کے پہر بنائے ہوئے تھے، رات کے بھی پہر بنائے ہوئے تھے، چاند سے رات کا پہروں کا اندازہ کر لیتے تھے. تو سورج سے اور چاند سے جہاں دن اور رات کا پتہ لگتا ہے، وہاں دن کے اوقات کا سادہ انداز میں سورج سے پتہ لگ جاتا ہے، چاند سے پتہ لگ جاتا ہے کتنے دن گزر گئے ہیں. جب دنوں کا پتہ چاند سے لگ جاتا ہے تو دنوں سے ہفتے بنتے ہیں، مہینے بنتے ہیں، سال بنتے ہیں. تو یہ حساب و کتاب، ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے، یہ اتنے مہینے کا ہے، یہ اتنے سال کے لیے معاہدہ ہے، یہ عدت وغیرہ کے معاملات، دیگر معاملات، یہ سارے سورج اور چاند کے ساتھ متعلق ہیں. تو ان کے پیچھے رات اور دن یہ بہت بڑی اللہ کی قدرتیں کار فرمائے ہیں. تو اللہ نے سورج اور چاند، رات اور دن دونوں کو اللہ نے حساب کے لیے بنایا. ایک تو سونے کے لیے اور روزی کمانے کے لیے، اور نمبر 2 حساب کی سالوں کی تعداد جاننے کے لیے اور حساب کے لیے. سالوں کی تعداد جاننے کے لیے اور حساب کے لیے سورج بھی ہے اور چاند بھی، دونوں. دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اللہ نے رات کو سکون کا باعث بنایا اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے.
الشمس والقمر بحسبان، سورہ رحمان میں اللہ فرماتے ہیں سورج اور چاند حساب کے لیے. دو معنی ہیں، یا تو حساب کے لیے انسان ان سے حساب کرتا ہے، دن کا ہی گھنٹوں کا حساب کر لیتا ہے، یا انسان دنوں کا حساب کر لیتا ہے چاند سے، یا سورج اور چاند حساب کے ساتھ چل رہے ہیں، ایک لگے بندے نظام کے ساتھ چل رہے ہیں. دو تفسیریں. تو بہرحال تاکہ تم جانو سالوں کی تعداد بھی اور حساب بھی. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر شے کو ہم نے کھول کھول کر بیان کیا، اس کو کھول کھول کر بیان کرنا. تو قرآن کریم میں اللہ نے چیزوں کو بڑا کھول کر، بڑا واضح کر کے بیان کیا اپنی نشانیوں کو اور ان چیزوں کو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.